بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود غرضی کر کے، خود پرستی کر کے کوئی بڑائی نہیں نصیب ہو سکتی۔ دوسروں کے ساتھ دل سوزی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، دوسروں کے کاموں کو پورا کرنا۔ اچھا یہ کب تک کر سکتا ہے انسان؟ عام حالات میں ظاہر ہے جب تک خود محفوظ ہو تو دوسرے کو دیکھے گا۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ خیبر میں بھیجا ہے تو حضرت سے ایک مکالمہ منقول ہے۔ ظاہر ہے یہ مکالمے بھی اسی لیے منقول ہیں کہ قیامت تک انسانوں کے لیے سبق بنے رہیں، درس بنے رہیں، ورنہ وہ جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے اور یہ جانتے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں، مگر کیا جاتے ہی بس میں حملہ کر دوں اور دشمن کو شکست دے دوں، یا پہلے جا کے انہیں اسلام کی دعوت دوں؟ اور ہمارے اب یہ سب آپ کی ذہانتوں پہ چھوڑا، آپ کی بیداریوں پر۔ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دیتا ہے تو وہ دنیا بھر کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، دنیا بھر کی دولت۔ یہ میں اپنا آزاد ترجمہ کر رہا ہوں اس وقت، اب موقع نہیں ہے عبارتیں پڑھوں اور اس کی تجزیہ و تحلیل و ترکیب۔ کسی ایک فرد کو بھی ہدایت دینا یہ خود ایک بہت بڑی چیریٹی ہے نا، بہت بڑی بات ہے نا۔ ورنہ کوئی شخص کھڑا ہے اور آپ گزر گئے اس کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ نے اگنور کیا اور گزر گئے، تیز رفتار ہو چکی ہے زندگی، تو اس میں کون ملامت کرتا ہے؟ لیکن اگر آپ ٹھہرے اور آپ نے اس کی رہنمائی کر دی کسی مسئلے میں تو ظاہر ہے اس کا ثواب ہے، یہ تو ایک بات۔ لیکن جب آپ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو، کیسی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو؟ اپنے وطن میں نہ ہوں، اپنے وطن سے بہت دور ہوں، کسی آبادی میں نہ ہوں، ویرانے میں ہوں، آس پاس چاہنے والوں کا لشکر نہ ہو، دشمنوں کے لشکر نے نرغہ کیا ہوا، اور آس پاس نہ صرف یہ کہ چاہنے والے موجود نہ ہوں بلکہ چاہنے والوں کے لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ جو ہے آس پاس لاشیں بکھرے ہوئے ہوں، عزیزوں کے، بیٹے کا لاشا ہے، بھائی کا لاشا ہے، ننھے سے بچے اصغر کا لاشا، یہ کیفیت ہو، اور خود زخموں سے چور چور ہوں، یعنی صدموں کے زخم دل و جگر پر کو چھلنی کر چکے ہوں، اور ظاہر میں بھی نیزوں اور تلواروں اور تیروں کے زخم جسم کو چھلنی کر چکے ہوں۔ دیکھا نا آپ نے، میں نے نام تو نہیں لیا ابھی تک کسی کا۔ اس ذکر میں کیا رقت ہے، کیا تاثیر ہے، آپ پہچان گئے یہ کون ہے؟ یہ فاتح کربلا نہیں، فاتح کائنات ہے، یہ حسین ابن علی ہے، کربلا ہے۔ ظہر کی نماز بھی ہو چکی ہے، عصر کی نماز ہونے والی ہے، تھوڑی دیر میں سورج غروب ہونے والا ہے۔ آقا حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لا چکے ہیں۔ گھوڑے سے زمین پہ تشریف لانے کے معنی آپ سمجھتے ہیں؟ اب تاریخ میں اگر ایک ایک بات تلاش کیجئے تو یہ ہے کہ آقا حسین کی پیشانی زخمی ہے، گلوئے مبارک زخمی ہے، سینہ زخمی ہے، سر سے پیر تک تیر پیوست ہیں، لہو سے یہ قبائے مبارک تر ہے، سر پہ جو عمامہ ہے وہ سبز عمامہ تھا لیکن لہو سے سرخ ہو چکا ہے۔ آقا حسین ایک نشیب میں ہے،
اور پسر نحس جو یزیدی لشکر کا سپہ سالار ہے وہ بار بار اپنے سپاہیوں کو للکار رہا ہے کہ جاؤ، اب حسین ابن علی میں کوئی دم نہیں رہ گیا باقی، کوئی طاقت نہیں رہ گئی، جاؤ بس اب سر اتارو ان کا، سر قلم کرو تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو۔ لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ آقا حسین کی طرف جائے۔ کوئی سپاہی لشکر کا اور کوئی قبیلہ اس گناہ کو اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے چاہا کہ آقا کے اوپر حملہ کرے۔ آقا نے اسے غور سے دیکھا۔ سن رہے ہیں انسانوں، سنو، ہم کس کے لیے روتے ہیں، کس کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں؟ ارے لیڈر تو بہت بن جاتے ہیں دنیا میں، قائد بہت بن جاتے ہیں، نیتا بہت بن جاتے ہیں، رہنما رہبر بہت بن جاتے ہیں، مگر حسین سا رہبر بننا، سر سے پیر تک لہو لہان حسین، زخموں سے دل و جگر بھی چاک چاک ہے، جسم بھی پارا پارا۔ اور اس وقت حسین کی طرف جو آنے والا آتا ہے تو آقا فرماتے ہیں مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں تو میرا قاتل نہیں ہے، واپس چلا جا، بلا سبب عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ جیسے ہی اس نے یہ دل سوز آواز سنی، کہنے والا کہہ رہا ہے واپس چلا جا ورنہ بلا سبب عذاب الہی میں گرفتار ہوگا، فوراً پلٹ کے کہا میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، آپ کون ہیں؟ کہ اس عالم میں بھی آپ کو اپنے زخموں کی فکر نہیں ہے، میرا درد ہے، میرا درد ہے، اپنے زخموں کی پرواہ نہیں ہے۔ امام نے فرمایا جا چلا جا، میں ہوں حسین ابن علی، میں ہوں حسین ابن فاطمہ، میں ہوں حسین ابن محمد، میں رسول اللہ کا بیٹا حسین ہوں۔ اس نے سنا، جب معرفت ہو گیا رہا ہوں، پلٹ کے گیا اور جب پسر نحس کے سامنے گیا اس نے پوچھا کہ کیا حسین کو قتل کر دیا؟ کہا نہیں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو نے کس کو قتل کرنے کے لیے بھی، مجھے معرفت نہیں تھی، تو نے مجھے رسول اللہ کے فرزند حسین کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، اب میں انہیں قتل نہیں کروں گا، میں تو اب تجھے قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ یہ کہنا تھا اور اس کا حملہ آور ہونا تھا کہ چاروں طرف سے اس کے سپاہیوں نے گھیر لیا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ اس نے آقا حسین کی طرف دیکھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، فرزند رسول گواہ رہیے گا، مجھے آپ کی معرفت نہیں تھی اس لیے گستاخی ہوئی، مگر اب معرفت ہو گئی ہے حاصل، اس لیے اس دنیا سے آپ کی محبت میں جا رہا ہوں، روز محشر گواہی دے دیجئے گا رسول اللہ کے سامنے، خدا کے سامنے کہ میں آپ کی محبت میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔